نحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سے مل کر اپنے آقا و مولا مرجع و ماوا نور مجسم و رحمت دو عالم آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار گہربار میں نہایت ہی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا خراج عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود الکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم گدائی میں بھی شاہی کی ادا رکھتے ہیں، ہم گدائی میں بھی شاہی کی ادا رکھتے ہیں، ہم خدا رکھتے ہیں محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہم گدائی میں بھی شاہی کی ادا رکھتے ہیں، ہم خدا رکھتے ہیں محبوب خدا رکھتے ہیں، اور ہم غلامان نبی رحمت عالم کی طفیل، ہم غلامان نبی رحمت عالم کی طفیل، بعد مرنے کے بھی انداز بقا رکھتے ہیں، بعد مرنے کے بھی انداز بقا رکھتے ہیں، اور شاید کس سمت سے شاید آ جائیں کسی سمت سے نوری کرنیں، شاید آ جائیں کسی سمت سے نوری کرنیں، اس لیے دل کے دریچوں کو کھلا رکھتے ہیں، اس لیے دل کے دریچوں کو کھلا رکھتے ہیں، اور ظہور جب بھی خیال درے جانا آیا، ظہور جب بھی خیال درے جانا آیا، دل کو نظروں کو عقیدت سے جھکا رکھتے ہیں، دل کو نظروں کو عقیدت سے جھکا رکھتے ہیں، کہ ہے رتبہ اولیاء میں سب سے اعلیٰ غوث اعظم کا، کہ ہے رتبہ اولیاء میں سب سے اعلیٰ غوث اعظم کا، علمداروں میں پرچم سب سے بالا غوث اعظم کا، علمداروں میں پرچم سب سے بالا غوث اعظم کا۔ اور غوث الاعظم کی نسبت کیا ہے، آپ کا سلسلہ کیا ہے، آپ اس سے سمجھ لیں کہ وہ رسول اللہ کے رسول اللہ ان کے ہیں، وہ رسول اللہ کے رسول اللہ ان کے ہیں، رسول اللہ کا رشتہ ہے رشتہ غوث اعظم کا، رسول اللہ کا رشتہ ہے رشتہ غوث اعظم کا، عرب پر عجم پر بحر و بر پر خشک اور تر پر، عرب پر عجم پر بحر و بر پر خشک اور تر پر، ہوا سیلاب جس پر ابر برسا غوث اعظم کا، ہوا سیلاب جس پر ابر برسا غوث اعظم کا، اور جو پالے قادری نسبت نصیبہ اس کا اونچا ہے، جو پالے قادری نسبت نصیبہ اس کا اونچا ہے، مقدر والوں کو ملتا ہے پیالہ غوث اعظم کا، مقدر والوں کو ملتا ہے پیالہ غوث اعظم کا، اور زمین کا گوشہ گوشہ قادریوں سے منور ہے، زمین کا گوشہ گوشہ قادریوں سے منور ہے، جہاں دیکھو وہی ہوتا ہے چرچا غوث اعظم کا، جہاں دیکھو وہی ہوتا ہے چرچا غوث اعظم کا۔ چلو بغداد اطہر صبغت اللہ چاہنے والوں، چلو بغداد اطہر صبغت اللہ چاہنے والوں، ہے سبھی رنگوں میں رنگ پختہ غوث اعظم کا، ہے سبھی رنگوں میں رنگ پختہ غوث اعظم کا، رتبہ اولیاء میں سب سے اعلیٰ غوث اعظم کا، علمداروں میں پرچم سب سے بالا غوث اعظم کا۔ حضرات محترم، وقت اپنے تنگ دامنی کا شکایت کر رہا ہے، میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورۃ الفاتحہ، اس کی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ یہ سیدھے راستہ کیا ہے، اس تعلق سے مفسرین کرام نے بہت ساری آیات قرآنیہ سے اور احادیث مبارکہ سے استنباط کرتے ہوئے واضح کیا ہے، لیکن روئے زمین کے سب سے بڑے مفسر اور اولین مفسر میں ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اولین مفسرین، سب سے پہلے مفسر قرآن عبداللہ بن عباس ہیں۔ فرماتے ہیں
کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پہ چلا۔ کہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سیدھا راستہ ہی محمد رسول اللہ ہے۔ سیدھے راستے پہ چلا سے مراد یہ نہیں ہے کہ کون سا راستہ، جس پر محمد ہیں وہی راستہ سیدھا راستہ ہے۔ ان کی پیروی کرو یہی سیدھا راستہ ہے، ان کی اطاعت کرو وہی سیدھا راستہ ہے، ان کے ہو جاؤ یہی سیدھا راستہ ہے، ان کے غلام بن جاؤ یہی سیدھا راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، جو سیدھا راستہ ہے محمد عربی کی ذات مبارکہ ہے۔ جب ہم اس راستے کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر حرام و حلال کی لسٹ نہیں بنانی پڑتی، جائز و ناجائز کی فہرست نہیں بنانی پڑتی، کیا کھانا ہے نہیں کھانا ہے اس کی تحقیق نہیں کرنی پڑتی۔ جب ہم اس راستے پر آ جاتے ہیں تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، بس دیکھتے ہیں کہ میرے آقا جس طرف اشارہ کرتے ہیں وہی چیز میرے لیے حلال ہے، اور جس کی طرف سے وہ موڑ دیتے ہیں وہی چیز ہمارے لیے حرام ہے۔ جس کی اجازت دے دیں وہ جائز ہے، جس کی اجازت نہ دیں وہ ناجائز ہے، جس کے لیے کچھ خاص کر دیں وہ اس کے لیے خاص ہے، اور عوام کے لیے وہ خاص نہیں ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہ ہوا۔ حالانکہ اس سے استنباط کرنے والے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس آیت کو بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں نبیین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین کی جماعت ہے۔ تو نبیین جو ہے یہ تمام نبیوں کی جمع ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب مسلمان ہیں ہم سبھی نبی پر ایمان تو لاتے ہیں، سبھی نبی کو مانتے ہیں، لیکن چلتے ہیں اس پر جسے نبی نے فرمایا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا ہے۔ حضرت آدم کو مانتے ہیں، حضرت آدم کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن ان فرائض و واجبات پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں جس فرائض و واجبات کا حکم حضرت آدم دیا کرتے تھے، حضرت موسیٰ دیا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ دیا کرتے تھے، ہم تو بس اسے مانتے ہیں جسے میرے آقا فرماتے ہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کا صحیح ترجمہ تو یہی ہوگا کہ جو صراط مستقیم ہے، سیدھے راستے ہیں، وہ صرف اور صرف میرے نبی آقا دو جہاں ہیں، یہی ہمارے لیے سیدھا راستہ ہے۔ ایمان سب پر ہے، ماننا سب پر ہے، عمل مصطفیٰ جان رحمت پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھا راستہ محمد عربی کو فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ آقا دو جہاں اللہ کی شان ہے، آقا دو جہاں اللہ کی شان ہے، یعنی شان اللہ اگر دیکھنا ہو، شان قدرت دیکھنی ہو، اللہ رب العزت کے رحمان کی شان دیکھنی ہو، رحیم ہونے کی شان دیکھنی ہو، اللہ کے کریم ہونے کی شان دیکھنی ہو، تو آپ محمد عربی کی بارگاہ میں آئے، ان کے کرم سے پتہ چلے گا کہ شان کریمی کیا ہے، ان کے رحم و کرم سے پتہ چلے گا شان رحیمی کیا ہے۔ تو اللہ کی شان محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ تو محمد عربی کی شان کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اہل بیت اطہار ہے، اہل بیت اطہار ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 11 امام کے بعد، امام حسن و حسین کے بعد، حضرت امام زین العابدین کے بعد، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام کاظم، ان تمام اماموں کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے میں اپنے محبوب کی شان کو جو پیدا کیا، جو حضرت مہدی تک قائم رہے گی، وہ شان مصطفیٰ غوث العظم پیر پیراں ہے۔ غوث العظم کی ذات بابرکات یہ شان مصطفیٰ ہے۔ جس طریقے سے اللہ کی شان کو دیکھنے کے لیے بارگاہ خدا میں، بارگاہ مصطفیٰ میں جانا پڑتا ہے، ویسے ہی شان مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے بارگاہ غوث العظم میں جانا پڑتا ہے۔ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ اپنے جد اعلیٰ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی شان بن کر دنیا میں آئے۔ آپ جو فرما دیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص جو ضعیف العمر تھا، ایک نوجوان لڑکے کو لے کر آیا اور کہا، حضور سیدی سرکار غوث العظم اس لڑکے کے لیے دعا کر دیں، یہ میرا بیٹا ہے، اور جبکہ وہ اس کا بیٹا نہیں تھا۔ غوث العظم ناراض ہوئے،
اور کہا کہ اب ہمارے ساتھ بھی تم لوگوں نے یہ کھیل کھیلنا شروع کیا، جھوٹ بولنا شروع کیا۔ آپ ناراض ہو کر گھر گئے۔ فرماتے ہیں کہ بغداد میں آگ لگنی شروع ہو گئی۔ ایک گھر میں آگ لگتی اور پھر اس سے بجھ بھی نہیں پاتی، دوسرے گھر میں آگ لگ جاتی۔ فرماتے ہیں، راوی فرماتے ہیں کہ آسمان سے میں نے بلاؤں کو اترتے دیکھا، آسمان سے بادل کی طرح وہ بلائیں آ رہی ہیں، بغداد شہر میں آگ ہی آگ ہے۔ میں شیخ عبد القادر جیلانی کو تلاش کرتے ہوئے پہنچا تو دیکھا کہ غوث العظم ناراض ہیں، غوث العظم ناراض ہیں، قدموں تلے بیٹھے اور عرض کیا حضور بغداد آگ سے لپٹ چکا ہے اور مخلوق خدا جل رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، رحم فرمائیں، نظر کرم فرمائیں۔ جب غوث العظم کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آگ خود بخود بجھنی ختم ہو گئی، بلائیں ختم ہو گئیں، جو بادل بلاؤں کے وباؤں کے آ رہے تھے سب نکل گئے۔ پتہ کیا چلا کہ شان مصطفیٰ شان غوث العظم ہے، جب آپ غوث العظم ناراض ہوتے ہیں تو دنیا کا نظام بدل دیا جاتا ہے۔ اس لیے غوث العظم کا وہ مقام ہے۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت ابو مدین رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شیخ ہیں جو غوث العظم کے ہم عصر بزرگ ہیں، بڑے پائے کے ولی ہیں، فضل و کمال میں بڑا اونچا درجہ ہے۔ آپ نے اپنے مرید حضرت ابو صالح کو فرمایا کہ تم جاؤ اور غوث العظم کی بارگاہ میں فقر کی تعلیم حاصل کرو، فقر کی تعلیم حاصل کرو۔ حضرت ابو صالح بغداد آئے، اب آنے کے بعد غوث العظم سے ملاقات کی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اب تک اتنا صاحب جلال میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اس قدر روب و دبدبا کہ اچھے اچھے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے غوث العظم نے حکم دیا کہ میری خلوت خانہ کے دروازے پر 20 دن بیٹھو، دروازے پر جہاں غوث العظم آرام فرماتے ہیں، خلوت خانہ جو ہے، فرمایا کہ 20 دن پہرا دو۔ میں 20 دن دروازے پر بیٹھا رہا۔ جب 20 دن مکمل ہو گئے تو غوث العظم باہر تشریف لائے اور قبلہ کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اور کہا ابو صالح دیکھو، ابو صالح دیکھو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس انگلی کی طرف اشارہ کیا اور دیکھا تو میں نے دیکھا کہ سامنے خانہ کعبہ ہے، سامنے خانہ کعبہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے ہاتھ کی انگلی اشارہ کر کے دیکھا ابو صالح ادھر دیکھو۔ جب ادھر دیکھا کہ میرے پیر وہاں تشریف فرما۔ ایک طرف انگلی اشارہ کیا تو بغداد سے خانہ کعبہ دکھایا اور دوسری طرف اشارہ کیا تو ان کے پیر کی زیارت کرا دی اور فرمایا کہ اب تم کدھر جانا چاہتے ہو، کس طرف کا ارادہ رکھتے ہو، خانہ کعبہ کی طرف جانا چاہتے ہو یا پیر کی طرف جانا چاہتے ہو؟ تب ابو صالح فرماتا ہے کہ میں نے عرض کیا حضور مجھے پیر کی طرف جانا ہے، مجھے پیر کی طرف جانا ہے۔ حالانکہ ہمارا ذہن اور عام ذہن تو یہی کہہ رہا ہے کہ جب سامنے خانہ کعبہ نظر آ گیا تھا تو خانہ کعبہ کی طرف جانا چاہیے تھا، لیکن یاد رکھے خانہ کعبہ کی طرف جاتے تو پیر رہ جاتے، لیکن جو پیر کی طرف گئے تو پیر بھی ملا اور خانہ کعبہ بھی ملا، اس لیے کہ جھکانے والے تو وہی ہیں، خانہ کعبہ کی تعظیم اور اس کی توقیر بتانے والے تو وہی ہیں۔ اگر ادھر جاتے تو یہ پیچھے رہ جاتے، لیکن ادھر گئے تاکہ ایک طرف جائیں تو دونوں مل جائیں۔ فرمایا کہ ایک قدم میں جانا چاہتے ہو، ایک قدم میں جانا چاہتے ہو یا جیسے آئے تھے ویسے جانا چاہتے ہو؟ تب ابو صالح نے فرمایا کہ حضور میں جیسے آیا تھا ویسے جانا چاہتا ہوں۔ تو کہا پھر تمہاری مرضی، مطلب یہ ہے کہ ہم ایک قدم میں بھی تمہیں پہنچا سکتے ہیں، ایک قدم میں بھی ہم تمہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد حال یہ ہوا کہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں قریب کیا اور قریب کرنے کے بعد ارشاد فرمایا سنو فقر کی سب سے پہلی سیڑھی توحید ہے، فقر کی سب سے پہلی سیڑھی توحید ہے، اپنے دل سے دوئی کو یکسر مٹا دو، یعنی صرف اللہ واحد ہیں، لو ادھر ہی لگاؤ، دعا ادھر ہی کرو، توقع صرف اسی سے رکھو، بھروسہ اسی پر رکھو، غیر کے سارے معاملات کو دل سے نکال دو۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک بھر کے نظر صرف دیکھی تو فرماتے ابو صالح کہ جو ایک نظر غوث العظم نے میری طرف دیکھی تو میں فقر کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ یہ بارگاہ غوث العظم ہے کہ فقر کی وہ دولت ہے
کہ جو ہر کسی کو مؤثر نہیں ہوتی، لیکن ایک نگاہ کیمیا نے فکر سے مالا مال کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ آپ ممبر پر بیٹھے وعظ فرما رہے تھے، اور ٹھیک آپ کے ممبر کے قریب حضرت علی بن حیتی، حضرت علی بن ابو نصر حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعظ فرما رہے ہیں، تھوڑی سی آنکھ جھپکی حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آنکھ ان کی بند ہوئی تو غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وعظ کو بند کر دیا، تقریر بند کر دی، ممبر سے اتر آئے، اور علی بن حیتی جو شیخ الشیوخ تھے، سارے شیخوں کے شیخ تھے، غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں بہت بڑے تھے، مقام بہت اونچا تھا، تو آپ کو آنکھ لگی تو غوث العظم نے تقریر چھوڑی اور آ کر باادب علی بن حیتی کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہے۔ کچھ دیر کے بعد پسینے سے شرابور علی بن حیتی رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے تو غوث العظم فرمایا، شیخ زیارت کر لی آپ نے؟ شیخ آپ نے زیارت کر لی؟ کہا ہاں غوث العظم میں نے ابھی حضور کی زیارت کی ہے، میں نے ابھی حضور کی زیارت کی ہے۔ تو غوث العظم فرمایا کہ آقا نے کیا فرمایا؟ تو عرض کرتے ہیں کہ حضور میرے آقا نے یہ فرمایا ہے کہ عبد القادر کا کبھی ساتھ مت چھوڑنا، عبد القادر کا کبھی ساتھ مت چھوڑنا، ہمیشہ ساتھ رہنا، ہمیشہ ساتھ رہنا۔ اتنے میں شیخ علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید نے کہا، حضور آپ خواب میں دیکھ رہے تھے تو غوث العظم کو کیسے پتہ چلا؟ تو علی بن حیتی فرماتے ہیں، تم جانتے نہیں جو میں خواب میں دیکھ رہا تھا غوث العظم عالم بیداری میں دیکھ رہے تھے، اسی لیے تو تقریر چھوڑ کر آ کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے جو خواب میں نظر آتا ہے وہ اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کرتے ہیں۔ یہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ کائنات ارضی میں، بلکہ یہ کہا گیا کہ غوث العظم جب مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہیں، تو جب آقا رحمت للعالمین ہیں، تو پھر شان مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے غوث العظم صرف غوث العظم نہیں بلکہ غوث العالمین ہیں، اس لیے کہ جو رحمت للعالمین کی شان ہوگا وہ غوث العالمین ہوگا۔ تو غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و مرتبہ یہ ہے کہ جو پہلے ولی تھا، جو پہلے ولی تھے، وہ اگر مانے گا تو ولایت باقی رہے گی، غوث العظم کو مان لے تو باقی رہے گی، اور جسے ولایت کی منزل پر فائز ہونا ہے وہ مانے تو ملے گی، مانے تو ملے گی۔ جو پہلے ابدال غوث بن چکے ہیں ان پر بھی ضروری ہے کہ میرے غوث العظم کو مانے، اگر نہ مانے تو غوثیت ختم ہو جائے گی، ابدالیت ختم ہو جائے گی، قطبیت ختم ہو جائے گی، ولایت ختم ہو جائے گی۔ اور پھر جسے بھی یہ ہے کہ ہم ولایت پالیں تو اسے در غوث العظم کے پاس جانا ہوگا، بغیر در غوث العظم کے کسی کو ولایت نہیں ملتی ہے۔ یہاں تک کہ جتنے سلاسل ہیں یہ سب خوشاں چی بارگاہ غوث العظم کے در کے ہیں، خواہ وہ سلسلہ چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، نقش بندیہ ہو۔ ادھر ہمارے ایشیا کا جو علاقہ ہے اس میں 4 سلسلے معتبر ہیں جو بڑے ہیں، اسی سے بھی سارے سلسلے نکلے ہیں، اسی سلسلے سارے سلسلے نکلے ہیں، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقش بندیہ۔ لیکن عرب ممالک میں 2 سلسلے اور ہیں، 2 سلسلے اور ہیں، جسے ایک جو ہے سلسلہ شاذلیہ کہتے ہیں، سلسلہ شاذلیہ، اور ایک سلسلہ ہے سلسلہ مرسیہ، یہ بھی ایک سلسلہ عرب کا سلسلہ ہے، اور ایک سلسلہ جو کچھ ہندوستان میں بھی ہے وہ سلسلہ رفاعیہ ہے۔ تو جس طریقے سے یہ 4 سلاسل ہیں ہند و پاک کے علاقے میں، ویسے ہی عرب ممالک میں یہ سلسلے 2 جو ہیں بڑے معتبر ہیں، مرسیہ اور شاذلیہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ چشت، سلسلہ نقش بند اور سلسلہ سہرورد، یہ جتنے سلاسل ہیں یہ تمام سلاسل وہ سلسلہ ہیں کہ جو غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فیض حاصل کیا ہے، غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نواز دیا ہے۔
اس پر بعض لوگ عمر کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، عمر کا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی اتنی عمر تھی، ان کی اتنی عمر تھی، ان کی اتنی عمر تھی. لیکن اس کو میں واضح طور پر بتا دوں کہ جب میرے غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قدمی حاضی علی کل، قدمی حاضی علی کل رقبت ولی اللہ، جب یہ فرما دیا کہ میرا قدم ہر ولی کے گردن پر ہے، ہر ولی کے گردن پر ہے، تو جب ہر ولی کے گردن پر ہے تو اگر ولی مانتے ہو تو مانو کہ اس کی گردن پر غوث الاعظم کا قدم ہے، اور اگر یہ مانتے ہو کہ غوث الاعظم کا قدم نہیں ہے تو پھر تو مانو کہ وہ ولی نہیں ہے. اس لیے کہ غوث الاعظم نے یہ نہیں کہا حال کے ولی، ماضی کے ولی، مستقبل کے ولی، نہیں، علی کل ولی اللہ، ہر ولی کے گردن پر میرا قدم ہے. تو یا تو قدم غوث الاعظم کو ماننا ہوگا، نہیں تو ولایت کا انکار کرنا ہوگا. تو جسے ولی کہو گے اسے اس پر تسلیم کرنا ہوگا کہ ان کے گردن پر میرے غوث الاعظم کا قدم ہے. اور غوث الاعظم کا قدم ہونا اس ولی، جس ولی کے بعد کی گردن پر غوث الاعظم کا قدم ہے، اس ولی کی معراج ہے، اس ولی کی معراج ہے. اس کا مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے جو نبی کے شان ہے غوث الاعظم نے اپنا قدم رکھا تاکہ اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جائے. غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اب اس کے بعد ایک خاص بات یہ ہے کہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیروں کے پیر ہیں جنہیں کہا جاتا ہے پیروں کے پیر. وہ پیروں کے پیر ہے کہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کوئی زبان سے کہے کہ میں غوث الاعظم کا مرید ہوں تو وہ غوث الاعظم کا مرید ہو گیا، وہ غوث الاعظم کا مرید ہو گیا. وہ لسٹ میں مریدوں کے نام اس کا لکھا گیا. اب یہ کوئی کہے کہ ہاتھ تو دیا نہیں، ہاتھ تو دیا نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا نہیں، چہرہ دیکھا نہیں، تو آخر ہم مرید کیسے ہوئے؟ تو یاد رکھیے یہ قانون نہیں ہے، یہ قانون روحانی قانون نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، جب نکاح کے وقت کیا کہا جاتا ہے کہ قبول ہے؟ تو اس نے کہا قبول ہے، بس قبول کہا اس کی بیوی بن گئی. قبول کہا اور وہ بیوی بن گئی جسے نہ ابھی دیکھا ہے، نہ جسے ملاقات ہوئی ہے، نہ جسے چھوا ہے. کہا قبول ہے، بس اس کی بیوی ہو گئی. اور بیوی سے کہا، لڑکی سے کہا کہ وہ تمہارا شوہر کے ساتھ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، قبول ہے. جیسے ہی اس نے کہا قبول ہے تو بھی دیکھی بھی نہیں ہے لیکن وہ اس کا شوہر ہو گیا، وہ شوہر ہو گیا. آج بھی اس کی مثال ہمارے درمیان باقی ہے. جیسے ہی کہا قبول تو آپ کی بیوی بن گئی. بس بعین ہی اگر کسی نے کہا کہ میں غوث الاعظم کا مرید ہوں، بس غوث الاعظم نے اسے قبول کر لیا. تو نے کہا میں نے قبول کیا ہے. اب کون ہے جو فہرست مریدی سے کوئی نکال سکے جسے غوث الاعظم نے قبول فرما لیا، جسے غوث الاعظم نے قبول فرما لیا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ غوث الاعظم کے ساتھ یہ خصوصیت کیوں ہے؟ یہ بات ہر کسی کے ساتھ ہم کیوں نہیں بولتے ہیں، غوث الاعظم ہی کے ساتھ کیوں بولتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے جملہ کہا کہ غوث الاعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، تو ہر معجزات مصطفیٰ کا جو پرتو ہے وہ غوث الاعظم کی کرامت میں نظر آتا ہے. جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کا جو آئینہ ہے اس کا عکس جو ہے زندگی غوث الاعظم کی زندگی میں وہ نظر آتا ہے. تو جس طریقے سے جس نے دیکھا اس کا مقام اونچا ہے، جس نے ہاتھ میں ہاتھ رکھا یہ اس کی فضیلت ہے، یہ اس کی فضیلت ہے. جو غوث الاعظم کا زمانہ پایا یہ اس کے مرتبے اور اس کے کمال کی بات ہے، اس کی قسمت ہے، اس کی تقدیر ہے کہ جس نے دیکھا، جس نے زمانہ پایا، جس نے حاصل کیا، جس نے ملاقات کی، یقیناً اس کا مرتبہ اونچا ہے. لیکن یہ اصول نہیں ہے کہ بس جس نے دیکھا وہی مرید ہے. یہ الگ سی بات ہے جس نے دیکھا اس کا مرتبہ اونچا ہے. اور یہ شان مصطفیٰ ہے غوث الاعظم. وہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. جس نے دیکھ کے کلمہ پڑھا وہ صحابی ہے، جس نے دیکھ کر کلمہ پڑھا وہ صحابی ہے. اب اگر کوئی یہ قانون نہیں بنا سکتا کہ جو رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کرے آج بھی اور صبح قیامت تک کوئی کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، تو وہ مسلمان ہو جائے گا.
وہ مسلمان ہو جائے گا۔ حضور کو دیکھنا شرط نہیں ہے، حضور کا زمانہ شرط نہیں ہے، حضور سے علم حاصل کرنا شرط نہیں ہے۔ صبح قیامت تک جو کوئی کہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ مسلمان ہو جائے گا۔ تو چونکہ غوث العظم شان مصطفیٰ ہیں، تو صبح قیامت تک کوئی صرف یہ کہہ دے کہ ہم مرید غوث العظم ہیں تو مرید ہو جائے گا۔ جیسے کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہوتا ہے، ویسے ہی مرید کا تصدیق کر لینا، ارادہ کر لینا اور یہ کہہ دینا کہ ہم مرید غوث العظم کے ہیں تو وہ مرید ہو جاتا ہے۔ تو یہ غوث العظم کی شان اور مرتبہ ہے۔ غوث العظم رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ آپ سفر فرما رہے ہیں اور بخارا کی طرف آپ نے رخ کیا، اور رخ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو یعنی غوث العظم نے کس طریقے سے فیضان بانٹا ہے۔ آپ نے بخارا کی طرف رخ کیا اور ارشاد فرمایا کہ اس علاقے سے 157 سال کے بعد 157 سال کے بعد ایک شخص پیدا ہوگا جسے میں پہلے ہی سے اپنا فیض اسے دے رہا ہوں اور اس سے دنیا فیض حاصل کرے گی۔ جانتے ہوئے 157 سال کے بعد حضرت سیدنا کبیر احمد رفاعی پیدا ہوئے، اور پھر اس کے بعد غوث العظم کی وہ ساری برکتیں اور رحمتیں اور آپ کی عنایتیں لے کر آپ جلوگر ہوئے اور پوری دنیا میں سلسلے رفاعیہ پھیل گئی۔ تو جانتے ہیں جو تھے انہوں نے تو فیض حاصل ہی کیا، جو 157 سال کے بعد پیدا ہونے والے ہیں غوث العظم نے انہیں بھی اپنا برکتیں اور عنایتیں عطا فرما دی اور اپنی نگاہ التفات فرما دی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو پہلے تھے جو بعد میں ہوئے سب کے سب جو ہیں وہ ولایت غوث العظم کے یا درخت برکت غوث العظم کے سب کوئی نہ کسی اعتبار سے وہ شاخ بنے ہوئے ہیں، سب ٹہنیاں ہیں۔ آپ جس شاخ کو پکڑیں گے اس کا مرکز و منبع غوث العظم کی بارگاہ ہے، پیر پیرا کی بارگاہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا ہے، خاص عنایتیں ہیں اور بے پناہ فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی شان محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم اور ان کی شان غوث العظم کے قدموں تلے مجھے پناہ لینے کی توفیق عطا فرمائی، ان کا دامن کرم عطا فرمایا، ان کے مریدوں میں شامل فرمایا، ان کی محبت عطا فرمائی اور ان کے جشن منانے کی توفیق رفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو غوث العظم کے فضائل و برکات سننے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے اور فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔